بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے فضائل، قرآن کریم میں جو علم کی فضائل میں جو آیات وارد ہیں وہ یہ ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 18۔ گواہی اور ترجمہ، اور گواہی دی اللہ نے اس کے بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی اور وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ پارہ نمبر 28 آیت نمبر رکوع نمبر 2 آیت نمبر 18، آیت نمبر 11 ہے یہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کے اطاعت سے تم میں سے ایمان والوں کو اور ایمان والوں میں ان لوگوں کو جن کو علم دین عطا ہوا ہے اخروی درجہ بلند کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنین کے مقابلے میں اہل علم کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور وہ دو درجوں کے درمیانی مسافت اور 2 درجوں کے درمیان جو مسافت ہے وہ 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 9۔ ترجمہ، آپ کہیے کہ علم والے اور جہل والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 28۔ ترجمہ، اور خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 43۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں قَالَ الَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ۔ پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 40۔ ترجمہ، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں اس تخت کو تیرے سامنے لا سکتا ہوں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 80۔ ترجمہ، اور جن لوگوں کو دین کی فہم عطا ہوئی تھی کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب 1000 درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ مان لائے اور نیک عمل کرے۔ اس آیت میں بیان فرمایا کہ آخرت کے ہولناکی کا اندازہ صرف اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 16 آیت نمبر 43۔ ترجمہ، اور ہم ان قرآنی مثالوں کو لوگوں کے سمجھانے کے لیے پیش کرتے ہیں اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 83۔ اور اگر یہ لوگ رسول کے اور جوان جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے پر رکھتے ہیں تو اس کو حضرات تو پہچان لیتے ہیں جو ان میں تحقیق کر لیا کرتے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے باب میں حکم کو علماء کے استنباط اور اجتہاد کی طرف راجع فرمایا، اور حکام خداوند کے استنباط اور استخراج میں انہی انبیاء کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔
پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 26۔ ترجمہ: اے اولاد آدم کی، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ داریوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں بعض لوگوں نے لکھا کہ لباس سے مراد علم اور ریش سے مراد یقین ہے، اور لباس تقوی سے مراد حیا ہے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 52۔ ترجمہ: اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت ہی واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 7۔ ترجمہ: پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کی روبرو بیان کر دیں گے۔ ایک دوسرے آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِی صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 49۔ ترجمہ: بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ آخر آیت اس طرح ہے خلق الانسان علمہ البیان، پارہ نمبر 27 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 3-4۔ ترجمہ: اس نے انسان کو پیدا کیا پھر اس کو خوش بیانی سکھلائی۔ اللہ نے علم کا ذکر اس جگہ فرمایا جہاں وہ بندوں پر اپنے احسانات کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے قرآن کریم میں بہت سے اور بھی آیات جس میں ضمناً علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم سے حاصل کرنے کی محنت کریں۔ جتنے انسان پر علم حاصل ہو، جتنے انسان پر علم حاصل کرنا ضروری ہے، جو ضروریات دین میں سے اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اور ہم نے اس کی سیکھنے کی محنت کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔